ویڈیو میں ہم ایسی آیت کے بارے میں جانیں گے، ایسے وظیفے کے بارے میں جانیں گے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی سب سے زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم نے سنا بھی ہے اور ہم لوگوں نے ضرور پڑھا بھی ہوگا۔ ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے بارے میں سنا ہے اور اس سے بہت فائدے بھی حاصل کرے ہیں۔ تو میں بتا رہی ہوں آیت کریمہ کے بارے میں۔ اس کو آیت کریمہ کے بارے میں جانا جاتا ہے، آیت کریمہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو سورہ یونس کی آیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آیت یونس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ مشہور آیت ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت کے بڑے سے بڑے فائدے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس وظیفے کی فضیلت کیا ہے، اس وظیفے کو ہم کس کس مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر ایک مقصد میں کامیابی ضرور عطا فرمائیں گے، آپ کے بڑے سے بڑے جو کام ہیں وہ آپ کے پورے ہونے لگیں گے۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ آیت یونس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور یونس علیہ السلام نے اس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑا تھا۔ تو جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ اندھیرے کی گہرائیوں میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی بھی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی آپ کی بات کو سننے والا نہیں ہے۔ تو آپ جب اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر حوصلہ آئے گا، اور آپ کو یہ یقین آپ کے دل کے اندر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس سے یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں اس کے اندر، جیسے ایک طریقے کا یہ استغفار بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ہی جو گناہ ہیں اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں اس کا کہ ہاں ہم ہی غلط ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، رزق میں برکت نہیں آ رہی، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ کو اچھا رزلٹ لانا ہے، یا آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اچھی نوکری نہیں ہے، اچھا آپ کے پاس مطلب روزگار نہیں ہے، آپ کا مقدمہ چل رہا ہے عدالت کے اندر، کوئی جیل میں ہے، یا کوئی بھی چیز کے لیے، آپ کسی بھی چیز کے لیے اس کی نیت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو بہت سارے طریقوں سے لوگوں نے بتایا ہوگا کہ کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کل دیکھیں ایک مسئلہ جو چل رہا ہے، بہت لوگ بولتے ہیں کہ جادو ہو گیا، اور ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پر کسی نے کچھ کر دیا، تو آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے بہت زیادہ پاورفل ایک آیت ہے، آیت کریمہ کے نام سے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کے بارے میں نہیں سنا ہے تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر دینا، میں آپ کو وہ آیت بھی بتا دوں گی۔ آیت جو ہے لا الہ الا انت، یہ والی آیت ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک طریقے سے جب مسلمان دیکھیں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی تنگی میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے۔ اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں، رزق کی پریشانیاں ہوں، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کہاں سے آپ کے لیے نتیجہ نکال دیں گے۔ استغفار کا عمل مصیبت کو قابو کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابی ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ ایک طریقے کا استغفار ہی ہے۔ تو اگر آپ دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے آپ کی زندگی پوری اندھیروں میں ہے اور اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، تو آپ اس آیت کو پڑھیں۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ میں ہی ظالم تھا، میں ہی گنہگار ہوں، تو ایک طریقے سے ہم اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنی بیماری میں یہ کلمات 40 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو اس کو اگر اس بیماری میں موت آ جائے تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا، اگر اسے بیماری سے اس کو صحت مل جائے تو صحت یاب ہو جائے تو وہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ سوچیں کہ آپ لاکھوں کروڑوں بار کوئی چیز پڑھ لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے بھی گن گن کر کوئی چیز نہیں پڑھی تھی۔ آپ اپنے طریقے سے آپ کو جتنا پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں، یا میں اپنا جو طریقہ ہے میں آپ کو بتا دوں گی۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ پڑھ لیا، اب ہم نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں ہمارا تو وظیفے سے ہی کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ کوئی جنات اور شیاطین کا کوئی منتر نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے اور ہمارے کام ہونے لگ جائیں گے۔
یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت ہے، اس کے لیے ہمارا ایک 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ جب ہم فرض نماز کے بعد پڑھیں گے اور ہم فرض نمازیں ادا کریں گے تو ہی ہمارے جو ہیں کام پورے ہوں گے۔ اور ہم سوچیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، ہم کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں، دن بھر ذکر کر رہے ہیں، کتنا بھی استغفار کر لیں، کتنا بھی توبہ پڑھ لیں، نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ اور جتنا بھی جادو، حسد، نظر، یہ سب چیزیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی سب زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مطلب آپ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، آپ ہر چیز کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں گروپ بنا کر 1,25,000 مرتبہ پڑھتے ہیں اس کو، یعنی 1.25 بار پڑھتے ہیں۔ تو وہ بڑے مقصدوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، یا آپ لوگ گھر میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور گروپ بنا کر پڑھا جاتا ہے۔ اکیلے اس کو نہیں پڑھتے لوگ، گروپ بنا کر پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اکیلا آدمی کئی دنوں، کئی مہینوں میں بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو گروپ بنا کر ہی پڑھیں۔ آپ جو ہے اس کو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جتنا بھی پڑھ لیں، آپ اس کو کاؤنٹنگ کرتے جائیں، آپ اس کو لکھتے جائیں، تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بہت زیادہ تجربے بھی ہیں، ہم لوگوں کا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے، ہم لوگوں نے بھی کئی بار گروپس بنا کر اس کو پڑھا ہے، تو اس کا ایکسپیرینس ہے بہت زیادہ۔ اس کے میڈیکل اسٹوریز ہیں، بہت زیادہ میڈیکل اسٹوری ہیں، آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا، لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کے بہت کام ہوئے ہیں اس سے۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی بہت زیادہ تعداد ہے، 1,25,000 بار ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اس کو اپنے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو 100 ٹائم ریگولر پڑھ سکتے ہیں، روز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے راضی کر رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی انسان ہے لاکھوں کروڑوں بار پڑھ لے، اور کوئی انسان ایک بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس ایک بار پڑھنے والے کا قبول کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا دار و مدار رکھا ہے نیت کے اوپر۔ آپ کی نیت جو رہے گی، آپ کو اگر یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ہی بار پڑھنے میں دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو ایک ہی بار پڑھنے میں دے دے گا۔ تو ضروری نہیں ہے آپ کوانٹٹی کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ اب اس چیز کے پیچھے بھاگیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ کتنا مضبوط دیکھتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کب قبول کر لے گا۔ تو آپ اس کو 100 ٹائم بھی ریگولر پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کے پاس اگر تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو 313 بار ریگولر اپنی لائف میں شامل کر لیں۔ اور آپ اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی مقصد ہو تو پڑھیں، آپ اس کو بنا مقصد کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا مطلب گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں ہم سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو ایک 100 ٹائم اگر پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ 100 ٹائم پڑھ لیں، یا آپ اس کو 313 بار پڑھ لیں۔ یا آپ کا کوئی مقصد ہے اور آپ 1.25 والی جو کوانٹٹی ہے وہ پوری نہیں کر سکتے، 1.25 والے نمبرز کو پورا نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو 1100 مرتبہ ریگولر پڑھنا شروع کر دیں جب تک آپ کا کام نہیں ہو رہا۔ اور آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کر رہے، آپ کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو اس چیز کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میرا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، یا میری دعا قبول ہو جائے۔ اور آپ کو صدقہ بھی برابر کرتے رہنا ہے، تاکہ دیکھیں صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے۔ تو آپ صدقہ بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، اور پھر آپ پہلے نماز کو پرائیورٹی دیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ آپ پہلے نماز کو رکھیں، دیکھیں آدھی زندگی کے جو مسئلے ہیں وہ سولو ہی نمازوں سے ہوتے ہیں۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی پریشانیاں سولو نہیں ہو رہی، تو آپ جو ہے وہ آیتیں ہیں یا آپ کو حدیثوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جو چیزیں بتائی گئی ہیں، آپ اس پر عمل کریں۔ سب سے اچھا تو میں یہی کہوں گی کہ توبہ استغفار ہی جو ہے وہی ہمارے آدھی جو معاملات ہیں ان کو سولو کر دیتا ہے، ہماری آدھی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا استغفار ہے، جس میں ہم اپنے آپ کو ہی گناہ گار اور اپنے آپ کو ہی ظالم اللہ تعالیٰ کے سامنے بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے معافی مانگنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
آپ کو جو میں نے طریقہ بتایا ہے آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی ناغہ ہو جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ درود شریف بھی ساتھ میں پڑھیں، آگے پیچھے جتنا آپ کا دل چاہے آپ درود شریف پڑھ لیں، تو درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس کو کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی۔ اور آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے یا آپ کو کوئی اور سورہ سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھنی ہے، استغفار مل کر اسٹوری شیئر کرنی ہے، تو آپ وہ میرے انسٹاگرام جو پیج ہے اس کے اوپر آپ مجھے اپنی اسٹوری سینڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ میں پوسٹ کر دوں گی، تاکہ لوگوں کو بھی اس کو سن کر موٹیویشن ملے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔